بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شرکائے کانفرنس، السلام علیکم۔ آج میرے لیے انتہائی سعادت کا دن ہے کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے عظیم اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک عظیم خاتون ہستی ام المومنین حضرت خدیجہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ اس سے قبل کہ میں آپ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات کروں، میں مختار آرگنائزیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا اور مشاہیر اسلام کی ان خدمات کو اجاگر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کا انعقاد نہ صرف مشاہیر اسلام کے کارناموں اور آثار کی بقا کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اس سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کو ایک مثبت پیغام جائے گا اور معاشرے میں پائی جانے والی مایوسیوں اور عدم برداشت کے رویوں میں یقیناً کمی کا باعث ہوگا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہی کائنات کی تخلیق کی وجہ تھی اور فخر و مباحات آپ کی ذات کے قرب اور آپ کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا عکس ہے۔ جب ہم سیرت پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، صحابہ اکرام، امہات المومنین کی ذوات مقدسہ میں جلیل القدر ہستیاں نظر آتی ہیں جو روشنی کے مینارے ہیں، اور جب عہد رسالت ابتدائی انتہائی کٹھن وقت کو دیکھتے ہیں تو وفاداری، ثابت قدمی اور اثار و قربانی بے مثل شخصیت حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نظر آتی ہے۔ آپ کی ولادت 555 عیسوی میں ہوئی اور آپ کے والد سرداران قریش میں سے تھے۔ آپ کے والد ایک متمول تاجر تھے اور حضرت بی بی خدیجہ کو تجارت اپنے والد سے ورثے میں ملی اور جسے آپ نے کامیابیوں کی عظیم منزلوں تک پہنچایا۔ عرب آپ کو عظیم خدیجہ اور قریش کی شہزادی کے لقب سے جانتے تھے۔ جب عرب میں بتوں کی پرستش عام تھی، اس وقت بھی تاریخ آپ کی توحید پرستی اور پاکیزگی کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت خواتین کے لیے وہ روشن چراغ ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہم آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد سے پہلے کا ہے اور دوسرا عقد کے بعد کا۔ اگر ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں تو تاریخ عرب میں آپ ایک کامیاب ترین خاتون تاجر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ آپ کی دولت اور ثروت کے متعلق سیرت کی کتابوں میں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ غیر مسلم محققین نے بھی آپ کی قائدانہ اور تجارت میں حاصل کامیابیوں کا اعتراف کیا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر رابرٹ ہالینڈ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے۔ آپ انتہائی مضبوط ارادوں کی مالک اور آزادانہ فیصلے کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بی بی صاحبہ نے اس وقت اپنے چچا زاد سے شادی سے انکار کر دیا جب پورا خاندان اس شادی کے حق میں تھا۔ اگرچہ آپ ایک کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں، لیکن اس کاروبار کو آپ نے وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ مورخ ہیوز کہتی ہیں آپ کو اپنے طور پہ دنیا میں بڑھنا آتا تھا اور یہ آپ کاروباری ذہانت ہی تھی جس نے آنے والے وقت میں دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ وہ آگے چل کر کہتی ہیں کہ یہ آپ کی دولت اور حمایت ہی تھی جس نے عرب اشرافیہ کی مخالفت کا مقابلہ کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں بہت مدد کی۔ آج اسلام میں خواتین کے حقوق پر کافی بحث ہوتی ہے اور لوگ اسے خواتین کے استحصال سے جوڑتے ہیں، لیکن اگر بی بی خدیجہ
آج کے دور میں ہوتی تو وہ اسے اسلام کی روح کے مطابق نہ گردانتی، اور اگر ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی تو وہ خاموش نہ رہتی۔ وہ آگے چل کر کہتی ہیں کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مغرب کی اکثریت ان کے نام تک سے واقف نہیں۔ پروفیسر ہالینڈ کے مطابق جس طرح تاریخ میں آپ کا ذکر ہے وہ بہت متاثر کن ہے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیق قرار دیا گیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کے تجارتی قافلے کی قیادت کریں، جو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لی۔ اس تجارت میں بی بی خدیجہ کو توقع سے 2 گنا منافع ہوا، اور اسی سفر میں آن حضرت کو اہل عرب نے صادق اور امین کا لقب دیا۔ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی اتنی تعریف کی کہ بی بی نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے صرف کی، اور اعلان رسالت سے قبل ہی آپ کی سیرت پر عمل پیرا تھیں۔ یحییٰ ابن عفیف کا واقعہ ترمذی شریف اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک دعوت میں شریک ہوا جس کے میزبان عباس بن عبد المطلب تھے۔ ہم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگا۔ ابھی اس نے عبادت شروع ہی کی تھی کہ ایک خاتون اور کمسن لڑکا بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اسی طرح عبادت کرنے لگے۔ عباس مجھے حیرت زدہ دیکھ کر پوچھنے لگے، جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگے، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی، اور خاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بن خویلد ہے۔ آپ کی وفاداری نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور شاہ ابی طالب میں فاقوں پر فاقے برداشت کرنے کے باوجود کبھی آپ نے شور سے شکوہ نہیں کیا۔ شاہ ابی طالب کے سختیوں سے آپ کو انتہائی کمزور کر دیا تھا، اور مکہ واپس آنے کے بعد آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، اور بعض کی 10ویں سال یعنی 619 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ مجھے مورخ بیٹنگ ہیوز کی بات بہت پسند آئی، جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مغرب کی اکثریت آپ کے نام سے بھی واقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امت مسلمہ کی مجموعی کوتاہی شامل ہے کہ اسلام کے حسن اور امن پسندی پر تو پردے ڈال دیے گئے، اور مخصوص مقاصد کے لیے اسلام کو پوری دنیا میں دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ان ہستیوں کے کارناموں کو دنیا کے سامنے لایا جائے، ان سے جڑے ہوئے آثار کو اجاگر کیا جائے، اور مزارات مقدسہ و دیگر مقامات جو ان ہستیوں کی یاد لاتے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ میں آپ کی ان کوششوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے لیے اپنے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ اس موقع پر میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی کو سپاس عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ہستی کے یوم وفات کو اجاگر کیا، اور 10 رمضان المبارک کو عالمگیر یوم الحزن منانے کی بنیاد ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آغا حامد علی موسوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے جناب محترم مکرم ذی وقار راجہ پرویز اشرف صاحب، جو اپنے عالی خیالات کانفرنس میں بیان فرما رہے تھے۔ ریزولوشن پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد صدر کانفرنس جناب علامہ بشارت حسین امامی اپنا خطاب فرمائیں گے۔ عباس کاظمی سے گزارش ہے کہ آج کی تمام کانفرنس کا خلاصہ اس قرارداد کی صورت میں پیش کر دیا جائے۔